حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے۔ 100 میں سے اگر میں مبالغے سے کہہ دوں تو 50 لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے 100 میں سے کہ شیطان دشمن ہے، اور اس شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور دیگر اذکار اپنی زبان پہ لاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے، 50 لوگ تو اس وقت میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے، اور شیطان کا شکنجہ اور پنجہ ان پہ مضبوط ہو جاتا۔ بقیہ جو 50 لوگ ہیں جنہوں نے شیطان سے بچنے کی تو کچھ پلاننگز کی ہیں، ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے۔ وہ دشمن کیا ہے؟ وہ دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا، اور یہ تصور قائم کر لینا کہ دنیا میں رہنا ہے، موت تو آنی کوئی نہیں۔ حساب و کتاب کی تو باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے، دیکھا جائے گا جب حساب ہوگا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے کہ میرے پاس منصب اور عہدہ آ گیا، میری خوش نصیبی ہے کہ مال آ گیا، خوش بختی ہے کہ میں صاحب اولاد بن گیا۔ قرآن مجید نے تینوں باتوں کا انکار کیا ہے۔ سعادت یہ نہیں ہے، سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اللہ کا مقرب بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا۔ قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے گھر کے نیچے سے تو نہریں جاری ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہی پانی، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، وہی پانی جس میں چند ایام کا اور چند گھنٹوں کی زندگی موسیٰ کی تھی، تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے سپرد کر دیا، کس طرح اس بچے کو سانس آتا ہوگا، آکسیجن کے مسائل، بچہ رضیع بچہ، ابھی اس نے نئی نئی آنکھ کھولی ہے، کس طرح وہ تابوت چلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی، کس طرح موسیٰ کو لٹایا واپس تو ماں تک پہنچایا، اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ بادشاہ ہے۔ وہی قمیض جب یوسف کے بھائی لے کے آئے تو غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، ان کی روشنی ضائع ہو گئی، رو رو کر۔ وہی قمیض جب دوبارہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں دے دی۔ وہ تو بادشاہ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو، دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں، یہ منصب اور عہدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں، سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب یاد آیا تمہیں؟ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پہ گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پہ لگا دی، اب یاد آیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ آج تمہیں میں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو، دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا دیا۔ دنیا کی رنگینی میں آ کے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے یہ خوش نصیبی ہے، ہرگز نہیں۔ خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا۔ شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا اور اتنے خزانے کہ 10 لوگ ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کو 20-30 کلو وزن تو اٹھا ہی لیتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ من وزن بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جس خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس نے رب کو نہیں مانا، کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے لینتھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے۔ جیسے آج کل کی یوتھ کہتی ہے 10 انگلیوں کی کمائی ہے، میرے پیارے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو کھا کے سوتا ہے نا۔ یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، ایک دن کنگھی کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت نکلتا ہے مرجل جمتہ یختال فی مشیتی فی حلت تعجبہ، خلعت فاخرہ پہن کے نکلا ہے، اور کیسے نکلا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا۔ اکیلا وہ نہیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے، خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے،
بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا۔ 1400 سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی سمجھ کے کہ اولاد ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ولید بن مغیرہ کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، روایت بتاتی ہے 13 تھے، 3 مسلمان ہو گئے، 5 دائیں اور 5 بائیں۔ جب کسی مجلس میں آتا تو پورے کا پورا جتھا لے کے آتا، شان و شوکت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو اس نے مانا نہیں ہے، اس زندگی سے دھوکہ کھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ مال بھی ہم نے دیا، اولاد بھی ہم نے دی، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے جھکتا کہتا ہے اور کیوں نہیں مجھے اللہ دیتا، میں حق رکھتا ہوں۔ میں اس کو ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہ 19۔ میں جہنم میں اسے داخل کروں گا، ایسی جہنم اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، اور 19 فرشتے اس پہ مقرر ہوں گے۔ جب انسان کی نظر دنیا کو حقیقت سمجھتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کہتا تھا قریشیوں مر گئے ہو، 10 تم نوجوان ایک فرشتے کو سنبھال نہیں سکتے؟ اور کلدہ بن محمد کہنے لگا لو 2 فرشتوں کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ مذاق۔ اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو کس طرح عبرت بنایا، کچھ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، مار مار کے پائے حقارہ سے ٹھوکرے قلیب بدر میں صحابہ نے پھینک دیے۔ سعادت حکومت نہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، خوش نصیبی یہ ہے دنیا کی زندگی چند ایام کی ہے، یہ ایک سفر سمجھو۔ ضرورتیں تو ہیں انسان کی، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ عبادت نہ چھوڑو۔ احسان کیا ہے؟ اپنے زندگی کے معاملات کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ سے احسان کرو، اس کو عذاب سے بچاؤ۔ احسان یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا، شیطان کے بعد سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ ہے دنیا کی رنگینیوں میں دھت ہو جانا۔ لیکن بات یہ ہے کشتی پانی پہ چلتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی تو ضرورت ہے، ہمیں کشتی چلانی ہے، لیکن اگر پانی میں طغیانی آ جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ کشتی کے اندر آ جائے تو اکیلی کشتی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ دنیا کی اگر ہوس اور نشہ
اتنا زیادہ ہو جائے کہ دین کی پرواہ ہی نہ رہے تو انسان اکیلا نہیں ڈوبتا، بڑے لوگوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ صحابہ کرام اس دشمن سے بھی بچ گئے، انہیں پرواہ نہیں کی۔ دو دشمن ایسے خفیہ ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بات کہہ دی جائے تو غصہ کر جاتے ہیں۔ کسی سے کہہ دیا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ غصہ کر جاتا ہے کہ میں ہی برا ہوں۔ حالانکہ نیک لوگ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جب ان کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، وہ رونے لگ جاتے، دعا کرو اللہ مجھے تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کا نفس بھی اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ انسان کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور کب برائی کی طرف انسان کو لگاتا ہے؟ جب لو ڈیزائرز کا یہ شکار ہوتا ہے، خواہشیں بڑی سطحی قسم کی، جب دلیل اپنے گمان اور رائے کو بنا لیتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے، پھر نفس امارہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اس کو ہر غلط کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار کر لیتا ہے۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بھی بچ گئے، آپ نے سمجھا دیا، دنیا میں بھی کوئی زیادہ دل نہیں لگاتے، ہم اپنے نفس کی شرارت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا کر لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر السمعی، اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے بچا، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، ومن شر منی، اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا۔ انسان یہ دعا کر لے تو انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کا دل اور اس کی طاقت اللہ کی رہنمائی میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ کان گانے نہیں سنتے، پھر یہ کان غیبت نہیں سنتے، پھر یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی۔ آنکھیں دنیا کی ہیں، انہی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر زبان غلط نہیں بولتی، پھر دل کے اندر ارادے اور نیتیں خوبصورت ہوتے ہیں، پھر ریاکاری نہیں آتی، پھر انسان کی نیتیں باطل اور فاسد نہیں ہوتی، ان کے ارادے غلط نہیں ہوتے، اور انسان کی قوت کو بھی اللہ پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس نے اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا، رہنمائی کو قبول کیا، اللہ نے اس کو معیت خاصہ سے نواز دیا۔ معیت خاصہ کیا ہے؟ معیت عامہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی قدرت اور علم ہے، وہ ذاتی ہی تو عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر شخص کے ساتھ اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے۔ معیت خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی سرپرستی، انسان کے کان اللہ کی رہنمائی میں پھر سنتے ہیں، انسان کی زبان اللہ کی رہنمائی میں حرکت کرتی ہے، انسان کی سوچوں کے دھارے، اس کے تخیلات اور تصورات پھر اللہ کی رہنمائی میں بنتے ہیں، پھر یہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دعا بھی صحابہ نے سیکھ لی اور بچ گئے، اور آج کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ میں ادباً گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کیجیے اور اس دعا کو پڑھا کریں۔ چوتھا دشمن ایسا خطرناک دشمن ہے، اگر آپ اس کی تعبیر کرنا چاہیں کہ لا علاج مرض ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ کینسر لا علاج مرض ہے، یہ مرض بھی لا علاج ہو گیا۔
شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ وہ دشمن کون سا ہے جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے، اس پہ دنیا کا کوئی علاج کاریگر نہیں ہوتا۔ سامنے بٹھا کے پورا قرآن سنا دو، سامنے بٹھا کے جملہ کتب حدیث اس کو سنا دو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اس لیے کیا کہا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے پوری دنیا کی ڈگریاں جمع کر لے، اللہ اسے پھر بھی گمراہ ہی رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیوں بولتے ہیں؟ خواہش کے غلام ہیں، وہ گمراہی ہیں، کیونکہ انہوں نے خواہش کو چھوڑا نہیں ہے۔ علم جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر گدھے کے اوپر پی ایچ ڈی کے تھیسز رکھ دے تو کہہ سکتے ہیں کہ سر السلام علیکم؟ کہہ سکتے ہیں؟ وہ گدھا ہی ہے، عمل نہیں، اس علم کا فائدہ نہیں، وہ تو ایک نظریاتی چیزیں ہیں۔ اچھی باتیں تو کتابوں میں کیا دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے عمل سے نظر آئے۔ جب تک خواہش کی غلامی انسان نہیں چھوڑتا، گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پہ پوری کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ ان چار دشمنوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا ہے، پھر بھولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ موقع دے دیا کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو توبہ کر لے۔ کیسی توبہ کرے؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرے۔ کون سی پکی اور پختہ توبہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے، جس کے اندر 7 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، توبہ استغفار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بات کر رہے ہیں، اور زبان سے کلمہ کو نکلتا ہی نہیں اور باتیں جاری ہیں۔ اس تسبیح اٹھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کیا یہ دعا کرتا ہے، کیا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے کہ یہ بہت روتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے۔ اور کیسے توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گنہگار انسان ہے وضو کر لے، اچھا 2 رکعتیں پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک،
میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے، جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت کے الفاظ ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور سمجھنے والی بات ہے کیوں توبہ قبول نہیں؟ جو محمد مصطفیٰ کو ہی کامل نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آ کے کہنے لگے آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہودیوں پہ اترتی تو جس دن یہ اتری تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، اتنی بڑی آیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، جو دین کو پھر بھی ناقص سمجھتا ہے کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، نہیں سمجھائی، نہیں کسی حدیث میں آئی، نہیں قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کامل نہیں سمجھتا، اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی؟ اور اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا ہے امت سے، سب کچھ نہیں بتایا، فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرْيَةِ، دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بدعت کو چھوڑا جائے۔ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، ای مردود، کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے جتنا مرضی بڑا کام ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ تیسری شرط الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف قلبا، ہم استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا دل پہ بھی تو کچھ اثر ہو، دل پہ اثر ہوگا تو گناہ کو چھوڑیں گے۔ گناہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر بندہ گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے، اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ آپ سارے سن رہے ہیں بات کو کہ سننے سے بھی آپ نے توبہ کر لی کہ نہیں سننا؟ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، بدعت کو چھوڑا جائے، گناہ کو چھوڑا جائے جس سے توبہ کیے، اور اعتراف کیا جائے۔ پانچویں شرط، اکیلا اعتراف نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے، نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو، اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو کوئی غیب جاننے والا اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول اتنے شفیق و رحیم کہ اپنی بیوی کو رلانے کے لیے جان بوجھ کے نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے؟ شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ چھٹی شرط، العزم اللہ یعود فی، اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، آپ گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، اگر کل آئی نہ تو پھر توبہ کا موقع ملا ہی نہ تو پھر۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، اقرار